तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. يا ربي يا الله يا
یا اللہ یا ربی 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 یا اللہ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ الہی دکھا دے جمال مدینہ کرم سے ہو پورا کرم سے ہو پورا سوال مدینہ سوال مدینہ یا رب یا اللہ یا رب یا اللہ یا رب یا اللہ مل کر یا رب یا اللہ یا رب یا اللہ یا اللہ 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 یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ بد جلوے دکھا دے مجھے سب سے گنبد کے جلوے دکھا کو درشو دکھا مجھ کو درشو جبال مدینہ جبال مدینہ یا ربی یا اللہ 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 یا اللہ دور جا گھڑیاں مدینہ ملال مدینہ یا رب یا اللہ 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 مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا مدینہ جمال مدینہ یا رب یا اللہ 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 سنا دو مجھے چل مدینہ کا سنا دو کرم یا شمع خوش کرم یا شمع خوش خوش پال مدینہ خوش خوش پال مدینہ یا رب یا اللہ یا رب
یا اللہ یا ربی 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 یا اللہ جھوٹ بولو یا اللہ یا ربی یا اللہ مل کر یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ جھڑی جھڑی یا ربی یا اللہ 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 یا اللہ مدینہ نوالے مدینہ یا ربی یا اللہ 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 یا ربی یا مدینہ یا ربی یا اللہ 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 یا ربی یا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر کا دیوانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر کا دیوانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے گا بڑی مشکل سے مرکز پر بڑی مشکل سے پلٹ کر اپنے مرکز پر مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے گا یہ مانا خود بھی مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے
ابد کر مدینہ چھوڑ کر اب دیوانہ نہ جائے گا دیوانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے گا نشے باندھنا ہے شاخ توبہ پر کا مدینہ چھوڑ کر دیوانہ نہ جائے گا دیوانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے گا فراز عرش سے اب اترے مدینہ چھوڑ کر اب دیوانہ نہ جائے گا جائے گا دل بیمار دکھا کے گھبرانا نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے گا ظہور عشق کا موسم کہاں سے لائے گا رضوان اگر باغ جنا میں کا میخانہ نہ جائے گا
جائے گا کہیں دامن سہی ناز غلام نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر کبھی دیوانہ نہ جائے گا جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر دیوانہ نہ جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی یقیناً ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہوں گے. امیر اہل سنت کا معمول یہ ہے کہ آپ نیتیں کرواتے ہیں، تو اجتماع ذکر و نعت میں بھی آنے کی نیتیں کر لینی چاہیے. آئندہ بھی جب حاضری ہو تو کوشش کریں کہ آنے سے قبل کچھ اچھی اچھی نیتیں ہو جائیں کہ حمد و نعت کی گلدستے جب سنوں گا انشاءاللہ الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام پر جل جلالہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر درود و سلام پڑھوں گا. اچھا کلام سنوں گا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ اس نیت سے پڑھوں گا کہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر ہوگا اور اس پر مجھے ثواب عطا ہوگا. مسلمان کی دلجوئی کروں گا، مسلمان کی قرب کی برکتیں پاؤں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی نعت خواں کے ساتھ ساتھ ممکن ہوا تو میں خود بھی کروں گا، یعنی اپنے لبوں کو ہلاؤں گا، ان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا. اس طرح بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہمارے ثنا خان نے اہل سنت کے مشہور عالم مولانا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام، جو رئیس القلم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، آپ کا کلام پڑھا. آپ کی ایک بہار میں مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. غالباً 1990 کی بات ہے کہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے ہیر آباد میں حضرت رئیس القلم قبلہ ارشد القادری امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں میں شوق زیارت میں پہلی صف میں موجود تھا. حضرت پہلی صف میں تشریف لائے اور محراب میں داخل ہوئے اور آپ پر اس قدر رقت طاری تھی کہ آپ بیان نہ کر پائے جمعہ کا. البتہ آپ نے سنتیں ادا کی اور نماز جمعہ بھی پڑھائی، مگر اس دوران بھی اشک باری ہوتی رہی اور آپ پر کیف طاری رہا. رات میں حیدرآباد ہی کے کسی علاقے میں بیان تھا، چنانچہ میں بھی وہاں پہنچ گیا اور جب میں نے ان کا بیان سنا تو آپ نے حیرت انگیز طور پر اپنے بیان کا آغاز اس طرح کیا کہ آج میں اپنے بیان کے آغاز میں ایک ایمان افروز بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جس مسجد میں مجھے جمعہ پڑھانا تھا وہاں تقریر کرنی تھی، مگر وہاں پہنچنے پر مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا اور میری ہچکیاں بن گئیں اور مجھ پر اتنا گریہ طاری ہوا کہ میں بے حال ہو گیا. اور اسی رقت کے باعث میں بیان کیے بغیر وہاں سے لوٹ آیا اور یہ رقت اور گریہ
کا سبب یہ بنا کہ اس مسجد کی محراب پر ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا اور اسٹیکر پر ایک شعر کا مصرع لکھا ہوا تھا. آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سا ایسا مصرع تھا کہ جس نے حضرت کے دل کو تڑپا دیا اور آپ اشکبار ہوئے اور اس قدر کیف اور اس قدر ذوق طاری ہوا کہ آپ نماز جمعہ سے قبل کا بیان بھی نہ کر سکے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس اسٹیکر پر یہ مصرع لکھا تھا، واہ کیا بات ہے مدینے کی. آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا، کسی نے مجھے بتایا کہ یہ نعت شریف کا ایک مصرع ہے اور یہ نعت امیر اہل سنت دامت برکاتن عالیہ کی ہے، آپ کی تحریر کردہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الیاس قادری عشق رسول کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کے باعث ان کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ آپ کی صدا پر ساری دنیا آپ کی طرف امنڈ پڑی ہے. اور واقعی اخلاص کے ساتھ قلب کی گہرائی سے نکلنے والی صدا کی تاثیر کی بات ہی کیا ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی جب ہم سنتے ہیں تو اشکبار ہو جاتے ہیں. اجتماع ذکر و نعت میں بھی بہت سارے کلام میں ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کا کلام، اس میں مدینے کی طلب بھی ہے، مدینے جانے کی التجائیں بھی ہیں، مدینے پہنچنے کے بعد وہاں کے لمحات کا ذکر بھی ہے اور وہاں سے رخصت کا ذکر بھی ہے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، وہ اس پر کھڑے ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان فرماتے اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب فرماتے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں. بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی مجلس مبارک میں اکثر شعر پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ شعر کلام ہے، بعض اچھا ہوتا ہے اور بعض برا، اچھے کو لو برے کو چھوڑ دو. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ اشعار کہنا یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں. متعدد صحابہ کرام نعتیہ اشعار کہا کرتے، بارگاہ رسالت سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی. فخر المحدثین حضرت علامہ مولانا عبد مصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ قوی ارشاد فرماتے ہیں یوں تو بہت صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا میں قصائد لکھنے کی سعادت سے وہ سرفراز ہوئے، مگر دربار نبوی کے مخصوص شعراء کرام میں تین یہ بھی ہیں جن کے نام حضرت کعب بن مالک انصاری، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، نعت گوئی ایک مقدس فن ہے جو مسلمانوں کو صحابہ کرام سے ورثے میں ملا، اور صحابہ کرام کے بعد بزرگان دین نے نعتیہ اشعار کے ذریعے بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرتے رہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور بعض اشعار کہنے پر بعض کو وہ انعام ملے جس کا ذکر حضرت سیدنا علامہ کمال الدین محمد بن موسیٰ دمیری بیان فرماتے ہیں کہ میں ابو نواس حسن بن ہانی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے توبہ کرنے کے اشعار لکھنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی. اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے بیان فرمایا کہ ان کے کسی دوست نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا، ابو نواس حسن بن ہانی کے کسی دوست نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان اشعار کے سبب بخش دیا جو میں نے نرگس کے پھولوں کے بارے میں کہے تھے کہ زمین کے نباتات میں غور فکر کرو اور اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء کو دیکھو، آنکھوں سے دکھائی دینے والے چشمے اور وہ صاف دھلا ہوا سونا زبرجد کی ٹہنیوں پر یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو جب یہ اشعار کہنے پر انہیں بشارتیں ملی،
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو جو اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو ان کو کیوں نہ دنیا اور آخرت میں اجر ملے گا، بے شک ملے گا، ضرور ملے گا۔ اور ایسے اشعار لکھے گئے، اس کی بہت سارے واقعات ہیں۔ امام اہل سنت کو لیجئے، امام اہل سنت کے واقعات ہیں۔ آج خواہش بھی دل کی تھی کہ وہ کلام پڑھا جائے کہ امام اہل سنت جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیدار کی تمنا لیے، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں۔ تو پہلی رات دیدار نہ ہوا، پھر آپ نے یہ نعت لکھی، آپ نے، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور وہ رات، آپ کی رات بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئی، اور سر کی آنکھوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہائے ہائے وہ کیا جگہ پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، بائیں راستے نہ جا مسافر ہے، بائیں راستے نہ جا مسافر ہے، مان ہے راہ ہمار پھرتے ہیں، مان ہے راہ ہمار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ آئیں گے، رخصت بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمتیں عام کرتی ہے، معصوم تو عمر میں صرف ایک بار آتی
پڑے تو سلا عمر بھر لاکھوں گرتے مزار لاکھوں گرتے مزار جان ہے جان کیا نظر جان ہے جان کیا نظر آئے آقا وہ جو تھے تو کچھ نہ تھا جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان تجھ سے شیدا شمار پھرتے ہیں سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے تو غیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تو تیرے ٹکڑوں
ڈاری جھڑکیاں کھائیں کھائیں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمام بھائی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، لیکن فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، اور کچھ خبر میں برا کیسے اچھے کا برا، کچھ خبر ہے پر کیسے اچھے کا برا، مجھے برے پر زاہدو تانا زنی اچھی نہیں، مجھے برے پر زاہدو تانا زنی اچھی نہیں، اور ان کے در کی بھی چھوڑو سروری کے واسطے، ان کے در کی بھی چھوڑو سروری کے واسطے، ان کے دل کی اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے دل کی اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے دل کی اچھی سروری اچھی نہیں، اور ان کے در سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، ان کے در سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، تیرا دل کو
درکار ہے تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے چودھری کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں چودھری کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں ذرائے طیبہ کی طلعت کے مقابل قمر ذرائے طیبہ کی طلعت کے مقابل قمر گھٹتی بڑھتی چار دن کی چاندنی اچھی نہیں گھٹتی بڑھتی چار دن کی چاندنی اچھی نہیں بندہ سرکار ہو کر خدا کی بندگی بندہ سرکار ہو کر خدا کی بندگی ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں صبح محشر شوق دل جلوائے محبوب دیکھ صبح محشر جلوائے محبوب دیکھ نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں خار صبح گئے دل میں صبح گئے دل میں میرے آری سے گل کی بہارے آرتی اچھی نہیں آری سے گل کی بہارے آرتی اور ان کے در پر تو جی ان کے در پر موت آ جائے تو جی ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ان کے در کی اچھی سروری اچھی نفیس کلام استاد زمن
برادر اعلیٰ حضرت کا سنا گیا سبحان اللہ. ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. امیر اہل سنت کا چل مدینہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. سفر مدینہ پر تھے، یعنی مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے. کھلی فضا تھی. کسی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو چاند بہت روشن تھا، تو کہا چاند کو دیکھیں کتنا روشن معلوم ہو رہا ہے. تو آپ نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا: تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے. تیرا دل کو، اندھیرے دل کو جلوائے ماہ عرب درکار، یعنی سرکار علیہ السلام کا جلوہ درکار ہے. 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. تو جو محبوب کا عاشق ہوتا ہے وہ جب دیار محبوب کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی لگن، اس کی جستجو، اس کی حاضری، اس کی سوچ، اس کی فکر ایک ہی ہوتی ہے کہ آقا کے دربار میں پہنچ جائے. اب اسے نہ 14ویں کے چاند کی روشنی اچھی لگتی ہے اور نہ سورج کی کرنیں اچھی لگتی ہیں. اسے تو مدینے کی چاند کی طلب ہوتی ہے کہ بس کسی طرح مدینے کے چاند کے دربار میں حاضر ہو جاؤں اور وہاں جا کر اپنے دل کی لگی کو بڑھاؤں. عاشقوں کی باتیں بھی نرالی ہوتی ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے جو پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہ تم نے مدینہ اپنایا، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روضہ اسی میں بنوایا، اپنا روضہ اسی میں بنوایا. مجرموں کو بھی طیبہ بنوایا، مجرموں کو بھی طیبہ بنوایا. راسی سبب سیرت کا دکھلایا، راسی سبب سیرت کا دکھلایا. ہر طرف ہر طرف واہ کیا مدینے کی، واہ مدینے کی، واہ مدینے کی. خوب بدبار
عظیم ہے پایا وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی کوئی بھی مدینے میں آیا مدینے میں لب بیٹا یہی آیا جب بیٹا یہی آیا مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی اللہ اللہ گنبد خضرا میں میرا وہ منبر آقا اللہ گنبد خضرا اور میرا منبر آقا حکم میں حسن میں شرمایا وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی دنیا کے ہنسی باغات اور کی کیا بات دل کو دل کو کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی دشت دیکھا بولو گا مدینے گیا بولو گا مدینے گیا وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی چوالی مدینے آیا ہے چولیا بھر اپنے لایا ہے کوئی نہ لوٹ کر آیا کوئی نہ لوٹ کر آیا وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی ہر طرف مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی شکر
مدینہ لگتا ہے شوق طیبہ دل سلگتا ہے آقا کو اچھا مدینہ لگتا 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 ہے پچھایا میرے میرے مدینے کی کیا ہے میرے مدینے کی کیا ہے نور سے سب بتا کی معمود ہے میرے مدینے کی کیا بات ہے میرے مدینے کی کیا بات ہے نور کولیوں میں ہے نور پھولوں میں ہے نور کولیوں میں ہے نور پھولوں میں ہے نور بازار نور گلیوں میں ہے رشتوں کا سارے پر نور ہی نور ہے میرے مدینے کی کیا بات ہے میرے مدینے کی کیا بات ہے میرے مدینے کی کیا بات ہے ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے مدینہ لگتا ہے یاد صاحبہ یاد صاحبہ مدینے کی بابا مدینے کی بابا مدینے کی بابا مدینے کی پیارا بابا مدینے کی بابا مدینے کی بابا مدینے کی مدینہ میرے یار مدینہ کاش کاش لگے میرے یار دل کو نام مدینہ ہی بھایا دل کو نام مدینہ ہی بھایا دل کو نام مدینہ ہے بھایا کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے مدینے کی اپنے اختار کو شگے عالم دے دو بغداد اپنا غم کوئی دنیا کا دونوں سرمایا کوئی دنیا کا دونوں سرمایا کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے مدینے کی
شاہ جیلانی کرم یا 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 شاہ جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا کرم یا شاہ جیلانی 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 مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے اعظم کا کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا سے اعظم کا ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا سے اعظم کا جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر 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 بنایا جس نے تجھ جیسے تو بندہ سے اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے تو بندہ سے اعظم کا کرم یا شاہ جیلانی 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 کرم یا
شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا اے مدینے کے تاجدار تجھے ماں سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے ماں سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام تیری فرقت میں بے قرار ہے جو ہجر طیبہ سے دل بگار ہے جو تیری فرقت میں بے قرار ہے جو ہجر طیبہ سے دل بگار ہے جو طلبگار دید رو رو کے طلبگار دید رو رو کے میری جان سلام کہے آپ عطار کیوں پریشان ہیں عاشقوں پر تو وہ مہربان ہے سگے عطار کیوں پریشان ہے عاشقوں پر ہی وہ مہربان ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے ماں سلام کہتے سے اعظم اماموں تو کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاردا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاردا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اور پیسے سے دل کے لاکھوں نمازی بنے پیسے سے دل کے لاکھوں نمازی بنے ان امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جاد رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة
والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار ہماری حاضری قبول فرما، اجتماع زندگی کو قبول فرما، تلاوت کلام مجید کو قبول فرما. بارگاہ رسالت میں جو بلائے عقیدت پیش کیے، اے اللہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہوئی سو قبول فرما. اے اللہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کی قبول فرما لے، ہماری حاضری قبول فرما لے، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، مولا مخلص بنا دے، ریاکاری سے بچا لے، حسد سے بچا لے، کینے سے بچا لے، عجب سے بچا لے، خود پسندی سے بچا لے، وعدہ خلافی سے بچا لے، نماز قضا کرنے سے بچا لے، جھوٹ بولنے سے بچا لے، غیبت کرنے سے بچا لے، چغلی کرنے سے بچا لے. مسلمانوں کے کینے سے ہمارے سینے کو صاف کر دے. مولا ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے، نیکیوں کا حریص بنا دے، مولا عالم نیت بنا دے. مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار پر سے نجات دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے. پروردگار عالم ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت کر دے. جملہ دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے.